مدینہ کی فضا میں فجر کے بعد کا سکون پھیلا ہوا تھا۔ مسجد نبوی کے صحن میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور سورج کے نرم کرنیں زمین کو چوم رہی تھی۔ حافظ سلمان ہمیشہ کی طرح فجر کے بعد قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے، مگر آج ان کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ مسجد کے ایک کونے میں انجان مسافر بیٹھا تھا۔ اس کی داڑھی سفید، کپڑے صاف مگر پرانے، چہرے پر نور تھا، لیکن آنکھوں میں ایک ایسا غم چھپا ہوا تھا جو لفظوں میں بیان نہ ہو سکے۔ حافظ سلمان نے محسوس کیا کہ نماز ختم ہونے کے بعد بھی وہ شخص اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ 2 گھنٹے گزر گئے، کبھی وہ تسبیح کرتا، کبھی سر جھکا کر گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ آخر کار وہ مسافر آہستہ آہستہ اٹھا اور مسجد کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ حافظ سلمان نے ہمت کر کے آواز دی، بھائی آپ یہاں نئے لگتے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ مسافر رکا، پیچھے مڑ کر دیکھا، ہلکا سا مسکرایا، لیکن آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، مگر اصل میں تو اللہ کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ حافظ سلمان نے حیرت سے پوچھا، یہ کیا مطلب ہوا؟ مسافر نے گہری سانس لی، میں 3 دن سے بس ایک دعا مانگ رہا ہوں، اگر اللہ نے میری دعا قبول کر لی تو میں اس شہر سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، اور اگر نہ سنی تو میں یہیں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر حافظ سلمان کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ آخر وہ کون سی دعا ہے جو اتنی اہم ہے؟ مسافر نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر دھیمی آواز میں کہا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ وہ مجھے وہ چیز واپس دے دے جو میں اپنی غلطی سے کھو چکا ہوں، میری بیٹی۔ حافظ سلمان کا سانس رک گیا۔ آپ کی بیٹی؟ مسافر نے نم آنکھوں سے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ کچھ سال پہلے میں ایک بڑا تاجر تھا، دولت، عزت سب کچھ تھا، مگر شکر ادا کرنے کے بجائے میں نے حرام کمائی میں ہاتھ ڈال دیا۔ پھر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کر دیا جو دین سے دور اور ظالم تھا، صرف اس لیے کہ اس نے مجھے زیادہ پیسہ دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کی خوشیاں بیچ ڈالیں۔ وہ شخص اس پر ظلم کرتا، مارتا پیٹتا، اور ایک دن وہ اسے کہیں دور چھوڑ آیا۔ 3 سال گزر گئے، میں نے ہر جگہ ڈھونڈا مگر وہ نہ ملی۔ 3 دن سے میں مسجد نبوی میں اللہ سے بس یہی کہہ رہا ہوں، یا اللہ میری بیٹی کو واپس کر دے، ورنہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ مسافر کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حافظ سلمان کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، اللہ رحمان ہے، وہ کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ مسافر نے بس اتنا کہا، اگر اللہ نے میری دعا آج رات تک نہ سنی تو کل تم مجھے مسجد کے پیچھے زمین پر دیکھو گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ مسجد کے کونے میں جا بیٹھا۔ حافظ سلمان کا دل بوجھل ہو گیا۔ اس رات انہوں نے تہجد میں اس مسافر کے لیے دل سے دعا کی، لیکن جب صبح وہ مسجد آئے تو ایک ایسا منظر دیکھا کہ ان کے قدم زمین میں دھنس گئے۔ صبح کی اذان کے بعد مسجد نبوی کا صحن ایک بار پھر نمازیوں سے بھرا ہوا تھا۔ حافظ سلمان جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے، ان کی نظریں فوراً اس کونے کی طرف گئیں جہاں وہ انجان مسافر بیٹھا کرتا تھا، مگر آج وہاں وہ موجود نہیں تھا۔ دل میں ایک خوف سا اٹھا، کہیں وہ اپنی بات سچ کر کے دنیا چھوڑ نہ گیا ہو۔ حافظ سلمان جلدی سے مسجد کے پچھلے حصے کی طرف دوڑے، مگر وہاں کوئی لاش نہ تھی، صرف ایک چادر پڑی تھی اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا تھیلا۔ تھیلا کھول کر دیکھا تو اندر ایک پرانا قرآن اور ایک خط تھا۔ خط پر لکھا تھا، اگر یہ خط تم تک پہنچے تو سمجھ لینا کہ اللہ نے میری دعا سن لی اور میں اب سکون میں ہوں۔ یہ قرآن میری بیٹی کا تھا جو بچپن میں نے اسے دیا تھا۔ میں اسے اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر پھرتا تھا، اس امید میں کہ ایک دن یہ پھر اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ پڑھتے ہی حافظ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کیا مطلب ہے، کیا وہ مسافر بیٹی سے ملا یا نہیں۔ اتنے میں مسجد کے دروازے پر ایک ہلچل سی ہوئی۔
एक औरत अंदर आई, सादा लिबास में, चेहरा नकाब से ढका हुआ, हाथ में एक छोटा सा बैग। वो सीधी हाफिज सलमान के पास आई और धीमी आवाज में बोली, क्या यहाँ एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ठहरे थे? हाफिज सलमान ने फौरन कहा, जी, लेकिन आप कौन हैं? औरत ने नकाब हटाया और हाफिज सलमान का दिल कांप उठा। आंखों में आंसू, चेहरे पर थकन, मगर आंखों की बनावट बिल्कुल उसी बुजुर्ग जैसी। मैं उनकी बेटी हूँ। हाफिज सलमान हैरान रह गए। औरत ने रोते हुए बताया, मैं 3 साल पहले अपने शौहर के जुल्म से भाग निकली थी, मगर किसी के डर से मदीना आते हुए रास्ता बदल दिया था। आज सुबह अचानक मेरे दिल में आया कि मस्जिद नबवी जाऊं। जैसे ही दरवाजे के करीब पहुंची, एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मुझे देखकर रुक गए। आंखों से आंसू बह निकले और बोले, मेरी दुआ कबूल हो गई। मैं कुछ समझती इससे पहले ही वो सजदे में गिर गए। मैंने इन्हें हिलाया, मगर वो खामोश हो चुके थे। होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में सुकून था। ये सुनते ही हाफिज सलमान के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वो कुरान जो थैले में था, बेटी को थमाया। बेटी ने इसे सीने से लगा लिया और ज़ारो कदार रोने लगी। इस दिन हाफिज सलमान ने दिल में ये बात हमेशा के लिए बैठा दी, अल्लाह जब दुआ सुनता है तो वैसा जवाब देता है जो बंदे के लिए सबसे बेहतर हो। कभी फौरन, कभी वक्त पर, मगर ज़रूर देता है। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल सख्त है, इबादत में मज़ा नहीं आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतीम के सर पर हाथ फेर और मुस्कुराहट के साथ इससे बात कर। वो शख्स बाजार गया। एक यतीम बच्ची कोने में बैठी रो रही थी। इसने जाकर इसके सर पर हाथ फेरा, मुस्कुराया और कहा, बेटी, तुम अकेली नहीं हो। बच्ची की आंखों में चमक आ गई और इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो शख्स वापस आया तो दिल हल्का और खुशी से भर गया। याद रख, कभी तुम्हारी एक मुस्कुराहट किसी के गम को ख़त्म करके तुम्हें जन्नत के करीब कर सकती है। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।